بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری بڑی بہن کا نام ناصرہ تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئیں اور میں 1 دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھا۔ پھپھو عمر رسیدہ تھیں، والد صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، تبھی ابو نے ناصرہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی تھی، مگر 2 دن کی نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپرد کر دیا۔ اب میں خالہ کے گھر پرورش پانے لگی۔ جب 15 سال کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئیں۔ تب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا، ساجد بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن ناصرہ 25 سال کی ہو چکی تھی۔ پھپھو اب بھی ساتھ رہتی تھیں، مگر وہ زیادہ سوشل نہیں تھیں۔ باجی ناصرہ کا رشتہ نہ ہو سکا۔ اس بارے میں والد صاحب بہت فکر مند تھے۔ جب میں ابو کے گھر آئی، دل میں بڑے ارمان تھے کہ باجی سے ملوں گی، مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوں گی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ مگر یہاں معاملہ اس کے الٹ نکلا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتیں کہ انہیں اپنی بہن مدتوں بعد ملی تھی، مگر انہوں نے بدسلوکی شروع کر دی۔ حیران تھی کہ یہ کیسی سگی بہن ہے، شاید میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ہوں۔ وہ تو اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھیں، اپنی راجدھانی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک سا پیار کرتے تھے، تب باجی جل جاتی۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے لاتے اور چیزیں بھی خریدتے۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھپھی چپ کرواتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو، والد سے شکایت نہ کرو کیونکہ وہ دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ وہ بلاتی بھی تو میں جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی، ان کی بیٹیاں خیال کرتی تھیں اور بہن جیسا پیار دیتی تھیں، اور سگی بہن کا یہ حال تھا کہ مجھے دیکھتے ہی تیوری پر بل چڑھا لیتی، حقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ ایسے نفرت بھرے ماحول میں میرا جینا دوبر ہو گیا۔ خالہ کے گھر کو یاد کر کے روتی، جہاں اپنائیت اور محبت تھی، تنہائی کا ذرا بھر احساس نہیں تھا۔ وہ گھر میرا اپنا نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا تھا، اور جو میرے والد کا گھر تھا وہ باجی کا تھا۔ ہر دم وہ یہی احساس دلاتی کہ یہ گھر میرا ہے، خدا جانے تم کہاں سے آ گئی ہو۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ تیر کی طرح نکلتے اور میرے دل کو لگتے تو میں دکھی ہو جاتی۔ میں سوچتی کہ ابو سے شکایت کروں گی، مگر ہر بار پھپھی آڑے آ جاتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ سن کر مجھے اب ان کی باتوں پر بھی غصہ آنے لگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، باجی کی شکل معمولی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہٰذا جو دیکھتا میری شکل و صورت کی تعریف کرتا، اس پر باجی مجھ سے حسد کرتی۔ 5 سال ایسے ہی گھٹ گھٹ کر گزار دیے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی، ابھی تک رشتہ نہیں ہوا تھا۔ رشتہ دیکھنے جو بھی آتے ان کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ ابو کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے مومن کا رشتہ لے کر آئیں۔ والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو بھائی، میرا اپنی بیٹی پر بہت حق ہے۔ یہ 2 دن کی تھی تب اسے گود لیا تھا، 15 سال پالا ہے۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے۔ اگر شادی منظور نہیں تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، پہلے بڑی کا بیاہ کر لو، اس کے بعد اس کا کر دینا، مگر منگنی ابھی کر دو
تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو۔ خالہ کا احسان ایسا نہیں تھا کہ والدین کو ناراض کرتے، انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی مومن سے کر دی۔ منگنی کے بعد ہمارے سونے گھرانے میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ مومن بھی آ جاتے۔ مومن کو میں اچھی لگتی، یہ بہانے بہانے سے آتے، باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ زاد بہنیں ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی مومن سے مانوس ہو گئی، ان کا انتظار کرتی۔ ہفتہ بھر نہ آتے تو میں ان سے شکوہ کرتی اور خالہ زاد بہن کو پیغام دیتی کہ مومن سے کہو آئیں، میرا دل اداس ہے۔ مومن ہفتے میں ایک بار آنے لگے، ہماری بات چیت ہونے لگی۔ یہ بات باجی کو بری لگتی، مومن کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ناگواری کا اظہار کرتی جیسے انہیں بہت برا لگتا ہو۔ رفتہ رفتہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے مومن سے بات بھی نہ کرنے دیتی، خاطر تواضع سے بھی روکتی، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ وہ خود گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھیں، مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی۔ ہر وقت اس بے عزتی اور ملامت کو میں کب تک سہتی؟ مومن سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دے۔ پھپھو نے ناصرہ کو بہت سمجھایا کہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، مگر باجی باز نہ آتی۔ اصل میں تو انہیں میری منگنی کا دکھ تھا، کیونکہ ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ میری اور مومن کی محبت کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ہماری محبت انہیں بری طرح کھٹکتی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور ان کے حسد کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ تم مومن کے سامنے مت جایا کرو، اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو بڑی بہن میں ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ میں ہی دیا کروں گی، تمہیں اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا، یہی ہمارے خاندان کی شکایت ہے، اس روایت کا پاس کرو ورنہ ابا سے کہہ کر رشتہ ختم کروا دوں گی۔ میں نے باجی کی یہ روک ٹوک ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا دیا۔ یوں یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا۔ تھک ہار کر میں نے مومن سے بات چیت چھوڑ دی، اسے گھر آنے سے منع کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ بڑی بہن کی خاطر ایسا کر رہی ہوں۔ مومن کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کہ میرا ذہن بدل گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کا رویہ بدل گیا اور گھر آنے سے بھی اس نے منع کر دیا۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا، میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا دو بھر کر دیتی۔ تبھی میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ جب تک باجی کی شادی نہیں آتی، مومن ہمارے گھر نہ آئیں، نہ ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بے عزتی ہوگی۔ خالہ سمجھی شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ باجی کا نام لینے سے میں خوفزدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی۔ خالہ کو بہت برا لگا، وہ خاموش ہو کر چلی گئیں۔ اس دوران باجی کے رشتے آئے، مگر وہ مجھے پسند کر لیتے۔ ایک رشتہ اچھا تھا، ابو نے سوچا مومن والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے، کیوں نہ فائزہ کو ادھر دے دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ زید سے کر دیا۔ میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ مومن کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود انہیں روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے۔ باجی نے بھی والد کو بالا بالا یہی کہہ دیا کہ فائزہ مومن سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ غرض یہ کہ اسی غلط فہمی میں میری شادی زید سے ہو گئی، میں کسی کو کوئی وضاحت نہ دیکھ سکی۔ مجھے اماں کی بہت یاد آتی، اگر وہ زندہ ہوتی تو ان سے اپنے دل کا حال کہتی۔ خالہ تو ناراض تھیں، انہوں نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا، میں انہیں دل کی بات نہیں بتا سکی۔ میری شادی کے بعد میری بہن کو جیسے سکون آ گیا، سازش کا شکار ہو کر میں تو بھیا کر اپنے گھر چلی آئی، اسے نصیب سے سمجھوتا سمجھ لیا، مگر والد کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے، رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگیں۔ خالو جان نے ناصرہ کو مومن کے لیے مانگ لیا، ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح بڑی بیٹی کا رشتہ ہو،
انہوں نے فوراً ہاں کر دیا۔ یوں باجی میرے سابقہ منگیتر کی بیوی بن گئیں۔ مومن نے ماں باپ کی خوشی کی خاطر یہ شادی کی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کے دل میں میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ ناصرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی اسے اب بھی یہی یقین دلاتی کہ فائزہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں گھر آنے سے منع کر دیا۔ باجی تو اپنی چال میں خوش و خرم ہو گئی، مگر میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد نے کی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی بچے ساتھ لے کر گئی تھی۔ زید نے پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ وہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ زید نے اور شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قوی ہتھیار تھے۔ اس کی اپوزیشن اپنے با اثر اور رسوخ بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زید مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی اور بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مان لی اور مجھے طلاق دے دی۔ میری طلاق تو بے قصور ہوئی تھی، مگر میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے مومن کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر گھر آ گئی ہوں، حالانکہ ان دنوں میں امید سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ والد اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک زندہ ہیں ناصرہ ان کے پاس رہے گی اور مومن گھر کے داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں مومن اور ناصرہ رہتے تھے وہاں مجھے بھی رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا۔ میں اور کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جبکہ میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوکن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مومن میرا خیال رکھتے، جبکہ میری بہن کا سلوک مجھ سے بہت برا تھا۔ ناصرہ کا مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا۔ اس نے نہایت ہی گھناؤنا الزام لگا دیا کہ فائزہ کو جب طلاق ہوئی تو یہ امید سے نہیں تھی، بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور مومن اس کے مجرم ہیں۔ والد صاحب نے ایسی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ ایسے صدمے سہنے کی ان میں تاب نہیں تھی۔ مومن کو ناصرہ کا یہ الزام بہت ہی برا لگا تھا، کیونکہ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیوی اپنی ہی سگی بہن پر اتنا بڑا الزام لگا دے گی۔ اب ساری سازش ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ناصرہ نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ مومن کو میری حالت پر دکھ تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور اپنی سگی بہن پر ایسا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی بننے کے قابل نہیں۔ اس کو اسی بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ بہرحال کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، مگر اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میرے خون کی پیاسی ہو گئیں۔ میں نے خالہ کو فون کر دیا، وہ آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ بچے کو جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی، پھر انہوں نے میری شادی مومن سے کرا دی۔ یوں میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی۔ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوش نہیں تھا، یہ سب میری بہن کی حماقتوں کی وجہ سے ہوا۔ تاہم اب لوگ باجی ناصرہ سے ہمدردیاں جتلاتے ہیں، مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں خود زید سے طلاق لے کر آئی تھی اور بہن کا گھر اسی وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو مومن جانتے ہیں یا میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے خود ہو گیا، مگر والد اب بھی مجھ سے خفا ہیں۔ میرا ضمیر البتہ مطمئن ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ آج مومن کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں۔ پہلا بچہ زید خان کی اولاد ہے، اسے بھی مومن نے اپنی اولاد جیسا پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا انہیں باپ کہتا ہے۔ اسی کی خاطر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے بیٹے کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔